बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हम शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दी के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं, जिसमें हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के 7 जवान शहीद हो गए और जिसमें 2 अफसरान भी शामिल थे, और जबकि 6 जो दहशत गर्द थे उनको भी हलाक किया गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में और अपनी अमान में रखे, आमीन। अब आज की अहम ख़बरों की तरफ पढ़ते हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, क्या ईद के बाद कायम रह सकेगी? अली अमीन गंडापुर अब कौन सा ऐसा मंसूबा लेकर आगे है जिसमें माल ही माल है, और उस्मान बुज़दार प्लस के बाद या वसीम अकरम प्लस के बाद अली अमीन गंडापुर किस चीज़ को प्लस करने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर सबसे बड़ी बात कि कैदी नंबर 495 अलमारूफ 804 जेल में मायूस क्यों हो गया, नफसियाती मरीज़ बन चुका, उसकी थोड़ी वजाहत राजा साहब ने कर दी। कुछ जो मालूमात मेरे पास हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन सबसे पहले साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के शेख रशीद समझे जाते हैं इन दिनों, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है वो ईद के बाद शदीद परेशानियों का शिकार होगी, और लग नहीं रहा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रह सकेंगे, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके और उसकी इजाज़त भी इमरान खान से नहीं ली, अपने बानी पीटीआई चेयरमैन को नाराज़ किया है। दूसरा, उनकी एक रुखसती और नाअहली की बड़ी वजह बिलियन ट्री प्लस मंसूबा बन सकता है, जिसका उन्होंने ऐलान किया। हालांकि जो पहले बिलियन ट्री मंसूबा था, जिसके तहत 1 अरब दरख्त लगाए जाने थे, उसका जो हशर हुआ वो आप लोगों के सामने है। उसके केसेस आज भी नैब में मौजूद हैं, FI और एंटी करप्शन में मौजूद हैं। अरबों रुपए खाए गए, लेकिन 1 अरब दरख्त लगाने का जो वादा था वो तो 1 करोड़ दरख्त भी खैबर पख्तूनख्वा में हमें नज़र नहीं आया। और अब अली अमीन गंडापुर ने आकर जो है वो एक नया ऐलान कर दिया कि वो बिलियन ट्री प्लस मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। ये वक्फान हाल के मुताबिक बिलियन ट्री प्लस नहीं होगा, ये करप्शन प्लस मंसूबा होगा, जिसका जितना हिस्सा बकदरे जुस्सा होगा उसको वो मिल जाएगा। और इसी वजह से अली अमीन गंडापुर वफाक से पैसे मांग रहे हैं ताकि सूबा भी चला सके और अपने हाथ भी सीधे कर सके। तो उनकी हुकूमत जो है वो आने वाले दिनों में ईद के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार हो सकती है, क्योंकि उनको बतौर वज़ीर आला उनकी पार्टी के अंदर से ही कबूल नहीं किया गया, और साजिशों का एक सिलसिला जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो जारी है। दूसरा, मैंने कहा कि बानी जो PTI हैं इमरान खान, वो जेल में मायूस है, मायूसी बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि वो गलतियों से सीख नहीं रहे। जो माजी में गलतियां करते रहे वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं, बल्कि उन गलतियों को अब ब्लंडर बना रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी टूट फूट, ग्रोह बंदी का शिकार है। कोई एक नहीं, अब आप देखिए, असद कैसर एक ग्रुप है, उमर अयूब दूसरा ग्रुप है, बैरिस्टर गौहर तीसरा ग्रुप है, शेर अफजल मरवत चौथा ग्रुप है, बैरिस्टर अली ज़फ़र पाँचवा ग्रुप है, हामिद खान जो है वो छठा ग्रुप है। इसी तरह आप जितने बड़े लीडर बने फिरते हैं बाहर, वहाँ जो भी इमरान खान से मुलाकात करके आता है वो कह देता है बस बानी चेयरमैन ने मुझे ये कह दिया और इसी के ऊपर अमल होगा। हालांकि ऐसी बात है नहीं। बानी चेयरमैन जो बात किसी एक से करता है तो जो दूसरा बंदा आकर उसको उसकी नफ़ी कर देता तो वो उसकी मान लेता है। पायदारी नहीं है उनकी गुफ्तगू में, उनके फ़ैसलों में। वही जो माजी में करते रहे कि यू टर्न पे यू टर्न वो जो है वो लेते रहे।
تو یہ کہانی، یہ سلسلہ جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ ان کو امید نہیں تھی کہ پشاور ہائی کورٹ ان کو جو ہے وہ مخصوص نشستوں سے محروم کرے گی، تو لیکن انہوں نے کر دیا، کیونکہ جو سنی اتحاد کونسل تھی اس کے پاس ایک بھی جنرل سیٹ نہیں تھی، تو وہ فیصلہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کیا، جبکہ یہ چاہتے تھے، یہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ جی پشاور ہائی کورٹ ہماری فیور میں ہے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو ہماری سیٹیں بحال ہو جائیں گی۔ اصل میں یہاں پہ سب سے بڑی جو خامی ہے وہ خود عمران خان کی سامنے آئی، اور اس کے پارٹی کے لوگوں نے بھی کہا، ایک تو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا، اور پھر دوسرا کسی ایسی جماعت میں اتحاد کرنا جس کی اپنی کوئی سیٹ نہ ہو، تو پھر تو ظاہر ہے جو بھی مشورہ دینے والے ہیں انہوں نے ان سے عمران خان سے بلنڈر کرایا۔ اب شیر افضل مروت نے نیا کٹا کھولا ہے کہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنا ہی غلط تھا، تو اب سنی اتحاد والے بھی سیدھے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے منہ بند رہنے دیں، اگر ہم بول پڑے تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے کھل کر ایسی آئیں گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ یہ بڑی دھمکی دی ہے اس نے، جو صاحبزادہ احمد رضا ہے، تو ابھی وہ یہ سلسلہ جو تو بھی یہ چیز ظاہر کرتی ہے۔ اور ابھی آج ایک میں آپ کو بڑی یہ بھی خبر دے دوں، سینٹ کا انتخاب ہے 2 اپریل کو، اب سینٹ کی پارٹی ٹکٹ، سینٹ کی نشست کس کو دینی ہے پی ٹی آئی میں، وہ سارے اپنے اپنے طور پہ کاغذ جمع کرائی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ایک لیڈر تھے اسد کیسر جو ان کے سابق اسپیکر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا سینٹ کا امیدوار کون ہے، نہ ہمیں بانی پی ٹی آئی نے کچھ بتایا، نہ ہمارے جو لیڈر جی جو دوسرے کرتا دھرتا ہے انہوں نے کچھ بتایا، حالانکہ وہ بھی سینئر لیڈر ہیں، اسپیکر رہ چکے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو اب جب لسٹ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا، مجھے نہیں پتا خیبر پختونخوا سے کون لڑ رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ٹکٹوں کے حصول کے لیے جس طرح ایم این اے اور ایم پی اے کے ٹکٹوں کے لیے پیسہ چلا تھا، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس میں بھی پیسہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے جو کہ آپ کے نالج میں لانا کہ یہ سینٹ کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا امیدوار کس نے چنا، کیسے چنا، کیا کرائٹیریا ہے، نام کیا ہے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا ایک المیہ ہے کہ پارٹی کے اندر کی جو ان کی کشمکش ہے اور جو لڑائی ہے وہ یہ اس طرح اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہر شخص جو پارلیمنٹ میں پہنچا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے۔ اچھا، وکلا کا ایک الگ گروہ ہے، جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کا ایک الگ گروہ ہے، اب وہ عاطف خان ہے، اس نے ایک الگ گروپ بنایا ہوا ہے، وہ اپنی منواتا ہے، اپنی چلاتا ہے، وہ علی میر گنڈا پور کے بھی پیچھے ہے، تو وہ ظاہر ہے ایم این اے بنا ہوا ہے، تو وہ اس کی اپنی گیم ہے۔ عمر ایوب کی اپنی جو ہے وہ گیم، عمر ایوب ابھی تک اپوزیشن لیڈر نامزد ہوا ہے لیکن اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں عمران خان نے جو ہے وہ اس کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا تھا بیرسٹر گوہر کو قومی اسمبلی میں، وہی فیصلہ تبدیل کر دیا، اب زین قریشی کو کر دیا، اس کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا، اور اس کو بیرسٹر گوہر کو چیف ویپ بنا دیا۔ یہ فیصلے کہ جو کہ ایک عدم پختگی کو ظاہر کرتے ہیں، یہ ان کے گلے پڑتے ہیں، یہ سیکھا نہیں ہے۔ تو وہ جو تحریک انصاف کی ایک اٹھان ہے، دیکھیں عوام میں مقبول پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں، آج بھی مقبول پارٹی، لیکن ان کے جو لیڈرز کی کھینچا تانی ہے، پارٹی اس میں لیرو لیر ہو گئی ہے، بالکل لیرو لیر ہو گئی ہے، بلکہ بقول شیر افضل مروت کے یہ بڑھ گئی ہے۔ یہ اب اس کا اٹھان، اس کا اٹھنا، کیونکہ ان کی آپس کی لڑائیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، انہوں نے کچھ مثالیں آپ کو جو ہے وہ دی ہیں، تو اس حوالے سے عمران خان مایوسی کا شکار ہے کہ وہ اندر سے کچھ فیصلہ کرتے ہیں، جو لوگ ان سے مل کر جاتے ہیں وہ باہر جا کر اس کی کچھ اور تشریح کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میسج کچھ اور جاتا ہے، اور جو اندر فیصلہ کیا ہوتا ہے باہر جا کر وہ بدل جاتا ہے اور نام پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ کمن کی ایریاں سی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سچا کون ہے، اس میں جھوٹا کون ہے۔ بہرحال اس تمام تر سچویشن کی وجہ سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ شدید جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھے پاکستان۔